ایک جج صاحب اپنی بیوی کو طلاق کیوں دے رہے ہیں؟ کل رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے زندگی کے کئی پہلوؤں کو چھو لیا۔ قریب شام 7 بجے ہوں گے، موبائل میں گھنٹی بجی، اٹھایا تو ادھر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے چپ کرایا اور پوچھا کہ بھابھی آخر کیا ہوا ہے؟ ادھر سے آواز آئی کہ آپ کہاں ہیں اور کتنی دیر میں ادھر آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ پریشانی بتائیں، بھائی صاحب کہاں ہیں اور ماں کدھر ہے؟ آخر ہوا کیا ہے؟ لیکن ادھر سے صرف ایک ہی رٹ کہ آپ فوراً آ جائیں۔ میں اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ 1 گھنٹہ لگے گا پہنچنے میں۔ جیسے تیسے گھبراہٹ میں جا پہنچا، دیکھا کہ بھائی صاحب جو ہمارے جج دوست ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھابھی جی رو رہی ہیں، 12 سال کا بیٹا پریشان ہے اور 9 سال کی بیٹی بھی کچھ نہیں کہہ پا رہی۔ میں نے بھائی صاحب سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے، کیا بات ہے؟ بھائی صاحب کچھ جواب نہیں دے رہے تھے۔ پھر بھابھی جی نے کہا، یہ دیکھیے طلاق کے کاغذات، یہ مجھے طلاق دینے جا رہے ہیں، کورٹ سے تیار کر کے لے آئے ہیں، مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی اچھی فیملی ہے، 2 بچے ہیں جن میں ایک 12 سال کا بچہ بھی ہے، سب کچھ سیٹل ہے۔ پہلی نظر میں مجھے لگا کہ یہ مذاق ہے، لیکن میں نے بچوں سے پوچھا کہ دادی کدھر ہے؟ تو بچوں نے بتایا پاپا انہیں 3 دن کے لیے اولڈ ہاؤس میں شفٹ کر کے آئے ہیں۔ میں نے نوکر سے کہا مجھے اور بھائی صاحب کو چائے پلاؤ۔ کچھ دیر میں چائے آئی۔ بھائی صاحب کو میں نے بہت کوشش کی چائے پلانے کی، مگر انہوں نے پینے سے انکار کر دیا، اور کچھ ہی دیر میں وہ معصوم بچوں کی طرح رونے لگے اور بولے کہ میں نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں، نہ کھانے کو کچھ دل کر رہا ہے۔ میں اپنی 61 سالہ ماں کو کچھ لوگوں کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ میرے گھر کے مین گیٹ کے CCTV کیمرہ خراب ہوا تو اس کی مرمت کروانے لے گیا۔ اتفاقاً میں نے کچھ ریکارڈ شدہ ویڈیوز دیکھی جن میں گھر کا صحن بھی نظر آ رہا تھا۔ دیکھا تو حیران ہوا، بچے جیسے ہی سکول جاتے ہیں تو میری بیوی میری ماں سے لڑائی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پچھلے سال سے میرے گھر میں ماں کے لیے اتنی مصیبتیں ہو گئیں کہ بیوی نے قسم کھا لی کہ میں ماں کا دھیان نہیں رکھ سکتی۔ نہ تو یہ ان سے بات کرتی ہے، نہ میرے بچے ان سے بات کرتے ہیں۔ روز میرے کورٹ کے آنے کے بعد ماں روتی ہے، نوکر تک ان سے خراب طریقے سے پیش آتے ہیں اور اپنی من مانی کرتے ہیں۔ ماں نے 10 دن پہلے بول دیا، تو مجھے اولڈ ہاؤس ڈال دے بیٹا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ پوری فیملی کو سمجھاؤں، لیکن کسی نے ماں سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی۔ جب میں 2 سال کا تھا تب ابو وفات پا گئے۔ ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کر کے مجھے پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا کہ آج میں جج ہوں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ماں دوسروں کے گھر کام کرتے وقت بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس ماں کو آج میں اولڈ ہوم چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں اپنی ماں کے ایک ایک دکھ کو یاد کر کے تڑپ رہا ہوں جو انہوں نے صرف میرے لیے اٹھائے۔ مجھے آج تک یاد ہے جب میں میٹرک میں امتحان دینے والا تھا، ماں میرے ساتھ رات رات بھر بیٹھی رہتی تھی، حالانکہ اسے نیند بھی آتی تھی۔ ایک بار جب میں اسکول سے گھر آیا تو ماں کو بہت تیز بخار تھا، پورا جسم گرم اور تپ رہا تھا۔ میں نے ماں سے کہا، ماں تجھے بخار ہے؟ تب ماں ہنستے ہوئے بولی، ابھی کھانا بنا کر آئی ہوں اس لیے گرم ہے۔ لوگوں سے ادھار مانگ کر مجھے یونیورسٹی سے LLB تک پڑھایا۔ مجھے ٹیوشن تک نہیں پڑھانے دیتی، کہیں میرا وقت ضائع نہ ہو جائے۔ کہتے کہتے رونے لگے اور کہنے لگے، جب ایسی ماں کے ہم نہیں ہو سکے تو پھر بیوی اور بچوں کے کیا ہوں گے؟ ہم تو جیتے جی ہار گئے۔ ہم جن کے جسم کے ٹکڑے ہیں آج ہم ان کو ایسے لوگوں کے حوالے کرائے جو ان کی عادات، ان کی بیماری، ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ جب میں ایسی ماں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو میں کسی اور کے لیے بھلا کیا کروں گا؟ میں کیا خاک انصاف کروں گا؟ آزادی اگر اتنی پیاری ہے اور ماں اتنی بوجھ ہے تو میں اسے پوری آزادی دینا چاہتا ہوں۔ جب میں بغیر باپ کے پل گیا تو یہ بچے بھی پل جائیں گے۔ اس لیے میں بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، ساری پراپرٹی ان لوگوں کے حوالے کر کے ماں کے ساتھ اولڈ ہاؤس میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ وہاں کم از کم ماں کے ساتھ تو رہ سکتا ہوں، اور اگر اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ماں اولڈ ہاؤس میں رہنے کے لیے مجبور ہے تو ایک دن مجھے بھی جانا ہی پڑے گا۔ ماں کے ساتھ رہتے رہتے عادت بھی ہو جائے گی، ماں کی طرح تکلیف تو نہیں ہوگی۔ جتنا بولتے اس سے زیادہ وہ رو رہے تھے۔ انہی باتوں میں رات کے
12:30 ہو گئے۔ میں نے بھابھی جی کے چہرے کو دیکھا، ان کے چہرے پر پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ اب ہم اولڈ ہاؤس جائیں گے۔ بھابھی جی، بچے اور ہم سارے لوگ اولڈ ہوم پہنچے۔ بہت زیادہ گزارش کرنے پر گیٹ کھلا۔ بھائی صاحب نے گیٹ کیپر کے پیر پکڑ لیے، بولے میری ماں ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ چوکیدار نے کہا کیا کرتے ہو صاحب؟ بھائی صاحب نے کہا میں ایک جج ہوں۔ اس چوکیدار نے کہا جہاں سارے ثبوت سامنے ہیں، تب تو آپ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے۔ جب ماں کے ساتھ انصاف نہ کیا تو اوروں کے ساتھ کیا خاک انصاف کرتے ہوں گے؟ اتنا کہ ہم لوگوں کو وہیں روک کر وہ اندر چلا گیا۔ اندر سے ایک عورت آئی جو وارڈن تھی۔ اس نے بڑے زہریلے الفاظ میں کہا رات 2 بجے آپ اسے لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں مار تو نہیں دیں گے؟ میں نے کہا خدا کا خوف کریں، کیسی باتیں کر رہی ہیں بہن؟ آپ یقین کیجئے یہ لوگ بہت پچھتا رہے ہیں۔ آخر میں کسی طرح ان کے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا جو نظارہ تھا اسے الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ صرف ایک فوٹو جس میں پوری فیملی ہے، وہ بھی ماں کے بغل میں جیسے بچے کو سلا رہی ہے۔ مجھے دیکھا تو اسے لگا کہیں بات کھل نہ جائے، لیکن جب میں نے کہا ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں تو پوری فیملی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ آس پاس کے کمروں میں اور بھی بزرگ تھے، سب لوگ جاگ کر باہر آ گئے۔ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ کچھ وقت کے بعد چلنے کو تیاری ہوئی۔ پورے اولڈ ہوم کے لوگ باہر آئے۔ بڑی مشکل سے ہم اولڈ ہوم کے لوگوں کو چھوڑ پائے۔ سب لوگ اسی امید سے دیکھ رہے تھے کہ شاید انہیں بھی کوئی لینے آ جائے۔ راستے بھر بچے اور بھابھی تو چپ رہے، مگر ماں اور بھائی صاحب ایک دوسرے کے جذبات کو اپنے پرانے رشتے پر بٹھا رہے تھے۔ گھر آتے آتے 3:45 بج گئے۔ بھابھی جی بھی سمجھ چکی تھی کہ خوشی کی چابی آخر ہے کہاں۔ میں بھی چل دیا، لیکن راستے بھر وہ ساری باتیں اور نظارے آنکھوں میں گھومتے رہے۔ ماں صرف ماں ہے، اس کو مرنے سے پہلے مت ماریں۔ والدین ہماری طاقت ہیں، انہیں کمزور نہ ہونے دیں۔ اگر وہ کمزور ہو گئے تو ثقافت کی ریڑھ کمزور ہو جائے گی، اور بنا ریڑھ کا سماج کیسا ہوتا ہے یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے آس پاس یا رشتہ دار میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو انہیں ضرور پڑھوائیں اور اچھی طرح سمجھائیں۔ کچھ بھی کریں، لیکن ہمیں جنم دینے والی ماں کو بے گھر اور بے سہارا نہ ہونے دیں۔ اگر ماں کی آنکھ سے آنسو گر گئے تو یہ قرض کئی جنموں تک رہے گا۔ یقین مانیں، تمہارے پاس سب کچھ ہوگا، لیکن کبھی بھی سکون نہیں ہوگا۔ سکون صرف ماں کے آنچل میں ہی ہوتا ہے۔ اس آنچل کو بکھرنے مت دینا۔